حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی عبدالغفار ہے اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے آپ کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور 950 سال آپ اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے۔ طوفان نوح کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین پر تھے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ کا عذاب سنانے والا ہوں۔ آپ نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاحاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا۔ ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اللہ پاک نے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ ود، سوا وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ ان لوگوں کے بت تو بہت تھے مگر یہ 5 ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ وہ مرد کی صورت پر تھے، سوا عورت کی صورت پر، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں اور نصر گدھ کی شکل میں تھا۔ یہ ود، سوا وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔ محمد بن کعب کرزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود، سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ غمزدہ ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کو بہلا کر کہ میں ان کی تصویر بنا دیتا ہوں، انہیں دیکھ کر تمہیں سکون میسر ہوگا، اور ان کی تصویر بنا کر عبادت خانے کی ایک کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت
اور عبادت کی دعوت دی۔ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ بت منتقل ہو کر عرب میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان بتوں کو طوفان نے مٹی میں دفن کر دیا تھا تو وہ اس وقت سے مدفون ہی رہے، یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں زمین سے نکال دیا۔ تفسیر سورۃ الجنان۔